اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 الحمدللہ سورۃ العادیات تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ القاریہ کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ القاریہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کے جو مضامین ہیں اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سورہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل شدہ صورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورہ میں ایک رکوع ہے۔ کل 11 آیات پر یہ سورہ مشتمل ہے، مختصر ہے لیکن اپنے اندر بہت گہرے مفاہیم سمیٹے ہوئے ہیں۔ سورۃ القاریہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے اس کا پہلا لفظ یعنی وہ ایک لفظ پر ہی القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو اس لفظ کا جو تسلسل ہے اور تکرار ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کو یہ نام دیا گیا۔ ایز اے ٹولڈ کہ اس سورہ کے جو مضامین ہیں اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو مین مضمون قیامت اور آخرت ہی ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کی دہشت اور سختی سے تمام لوگوں کے دل ہل جائیں گے، دہل جائیں گے، اور میدان قیامت میں لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنی ہوئی اون کے ریزوں کی طرح اڑیں گے۔ ہم ان عنوانات کو پڑھتے تو ہیں، لیکن اگر ہم محسوس کریں نا تو یہ آیات دل کو حقیقتاً ہلاتی ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کہہ کر پہلے تو چونکا دیا کہ عظیم حادثہ، ایسی کھڑکھڑا دینے والی قیامت، تم کیا جانو وہ کیا ہے۔ یعنی جس طرح کسی سامنے والے سے مخاطب ہوا جاتا ہے اور اس کو اس انداز میں مخاطب کیا جاتا ہے کہ کوئی پیش آنے والے ہولناک واقعے کی خبر دینی ہو اور اس حوالے سے اس کو تیار بھی کرنا ہو، تو جس طرح سے ہم کسی حوالے سے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں نا، تو ہماری کوئی بریکنگ نیوز کی اناؤنسمنٹ اور ہوتی ہے، ہماری کوئی اہم نیوز کی اناؤنسمنٹ اور ہوتی ہے، معمولی بات معمولی سی اناؤنسمنٹ ہو اس کی ٹون ہماری اور ہوتی ہے۔ تو ہم انسانی رویوں میں جب ان چیزوں کو فیل کر سکتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، ہم یہ نہیں محسوس کر سکتے کہ رب العالمین نے جو طرز یہاں پر اپنایا ہے، جس طریقے سے ہم سے مخاطب ہوا ہے، وہ یقیناً ہمیں توجہ کی طرف راغب کرتا ہے اور کرنا چاہیے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، قیامت کا نقشہ پیش کر دیا کہ وہ دن ہوگا جب تم لوگ گھبراہٹ کے عالم میں اس طرح ہر طرف بھاگے بھاگے پھرو گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے بکھرے ہوئے پھرتے ہیں، اور تم پہاڑوں کی طرف دیکھو گے، ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، ان کی بندش ختم ہو جائے گی، اور وہ یوں ہوں گے جس طرح اون۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب روئی کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے یا کپاس اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس کے روئی کے جو گالے ہیں وہ کس طرح سے اڑتے ہیں نا ہوا میں، اور وہ ذرات کی طرح مکس ہوئے ہوتے ہیں ہماری فضا میں، ٹھیک ہے، ہم ان کو اڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اب اتنی باریک اتنی ہلکی چیز کے ساتھ رب العالمین نے مشابہت دی ان پہاڑوں کی کہ اگر ہم نے ان کو آبزرو کیا ہے تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر جو سب سے سخت اور مضبوطی والی چیز ہے، یعنی ان کی مضبوطی کی مثل ہم جتنی مرضی ترقی کر کے بلڈنگز تک بنا لیں، ہم اس قدرتی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہ زمین کے اوپر نصب کیے تاکہ زمین سٹیبل رہ سکے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کی کریشن کا مقصد بہت سے مقامات پہ ذکر فرمایا، اور آپ امیجن کریں کہ جب یہی نہ ہوں گے اور ان کا یہ حال ہوگا کہ یہ روئی کی طرح اڑے ہوں گے تو پھر زمین اور اس پر موجودات کا کیا ہوگا۔ یعنی زمین کی سٹیبلٹی کے لیے جو کیل رب العالمین نے ٹھونکے ایک طرح کے، وہ ان کیلوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ تم دیکھو گے ان مضبوط پہاڑوں کو کہ کس طرح تمہارے ارد گرد یہ اڑ رہے ہوں گے۔ اور پھر بتایا گیا کہ آخرت میں جب لوگوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو اس میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس شخص کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ وزنی ہیں، اور کس کے نیک اعمال کا وزن اس کے برے اعمال کی نسبت ہلکا ہے۔
اور پھر رب العالمین نے ان کے رزلٹ کا بھی ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلی قسم کے وہ لوگ کہ جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے، زیادہ ہوں گے وزن میں، ان کو عیش نصیب ہوگا، وہ خوش ہو جائیں گے رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں سے، اس کی رضا حاصل کر کے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی، تعداد میں برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا، رب العالمین فرماتا ہے ان کو گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا، ایسی گہری کھائی جو آگ سے بھری ہوئی ہے، جس کا ذکر ہم اس سورہ کی تفسیر میں بھی پڑھیں گے۔ اگر اس سورہ کو سورۃ العادیات کے ساتھ ریلیٹ کریں تو سورۃ القاریہ اور سورۃ العادیات ان دونوں کا آپس میں جو ریلیشن ہے وہ قیامت اور اس سے ریلیونٹ جو قیامت کے مناظر ہیں، اس کی جو منظر کشی رب العالمین نے کی، وہ سورۃ العادیات میں بھی اس کی جھلک ملتی ہے اور سورۃ القاریہ میں بھی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30ویں پارے میں موجود اکثر صورتوں میں ہمیں قیامت کا، موت کا اور اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا اور وہ زندگی ہے اس کا ذکر ہمیں ملے گا۔ رب العالمین ہمیں اس طرح کی صورتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی، عبرت حاصل کرنے کی، اپنے انجام کے بارے میں فکر کرنے کی، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس سورہ کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ یہ شارٹ سا انٹروڈکشن تھا جو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔